میاں نواز شریف نے اپنی حکومت کی آج بڑی کامیابیاں گنوائی ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے ضمنی انتخابات میں نون لیگ کی کامیابی کو عوام کی ان کی پالیسیز پر اعتماد کی جھلک قرار دیا ہے، تو کیا واقعی آپ کو بھی ایسا نہیں لگتا؟ وہ کسی نے کہا سی نا، آج کل سوشل میڈیا تے بڑا چل رہا ہے کہ گھوڑے کا بائیکاٹ جو ہے اس سے گدھوں کا جیتنا جو ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو جب ہم نے الیکشن 13 میں سے 11 الیکشن ہم نے لڑے ہی نہیں، ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا، ہمارے لوگوں نے ووٹ نہیں کیا، جو ٹرن آؤٹ رہا وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر مطلب میں کل ہی دوڑیا تو فرسٹ آ گیا ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ پہلی بات تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ محترم میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری پالیسیز کی وجہ سے معاشی خوشحالی، تو میں تھوڑے تو پوچھ لینا کسانہ دے حوالے نال گنے کا کیا ہوا، مہنگائی کی سطح کہاں ہے، فیول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا آپ کے گھر کا خرچہ پورا ہو رہا ہے، کیا چیزیں جو کھانے کی اشیاء ہیں، اشیاء خرد و نوش ہیں، وہ عوام کو سستی ملنے لگ گئی ہیں، کیا سریا سستا ہو گیا ہے، کیا سیمنٹ سستا ہو گیا ہے، کیا زندگی سستی ہو گئی ہے، کیا پنجاب کے پرائیویٹ سکولوں نے فیسیں جو ہے وہ آدھی کر دی ہیں، کیا عوام جو ہے اس کو تیل آدھی قیمت پہ ملنے لگا، کیا روٹی سستی ہو گئی، کیا ہوا ہے؟ اس کو معاشی خوشحالی کہتے ہیں۔ یہ جو اتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہی ہیں، جس پہ سارا میڈیا چیخ چیخ کے بات کر رہا ہے، ایک مہینے کے اندر 10 15 بڑی کمپنیز، جب بڑی کمپنیز کسی ملک سے اپنی انویسٹمنٹ، اپنے پروجیکٹس اور اپنا آپ پل آؤٹ کرتی ہے تو وہ اس ملک کی اقتصادی معاشی پالیسیز پر نو کانفیڈنس کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ بھی انٹرنیشنل دنیا میں ان کو پتہ لگتا ہے بھی کوئی بھی انٹرنیشنل انویسٹر بڑی کمپنیز ملک میں کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ نتیجہ ہے ان کے معاشی پالیسیز۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ نے ضمنی انتخاب کے بائیکاٹ کی بات کی ہے، تو آج ہری پور میں پی ٹی آئی کی شکست کے حوالے سے بھی نواز شریف نے سوالات اٹھائے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عمر ایوب کی اہلیہ کا ضمنی انتخاب لڑنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کو خاصا مہنگا پڑ گیا ہے، اور ضمنی بائیکاٹ کے بجائے اگر مکمل بائیکاٹ کیا جاتا، جزوی طور پر بائیکاٹ کے بجائے اگر مکمل بائیکاٹ ہوتا تو زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ نہیں، یہ امپریشن غلط دے رہے ہیں آپ لوگ اور میڈیا میں کچھ دوست کہ عمران خان صاحب کی بات مانی جاتی۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے اس پارٹی میں کہ وہ عمران خان صاحب کی بات نہ مانے۔ عمران خان صاحب نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، اس کے بعد میاں حماد اظہر صاحب نے پارٹی کے کچھ لوگوں کے تھرو ان کے سامنے کیس پلیڈ کیا کہ جی ان کو تو ناحق سزائیں ہوئی ہیں اور وہ سسٹم جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور خان صاحب نے کیونکہ کہا تھا کہ میں کسی اور کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ جو ناحق سزا کے بعد ڈسکوالیفائی کیے گئے ہیں ان کی کوئی ریپلیسمنٹ ہو، یہی میرے مجاہد ہے۔ تو یہ کلیہ اپلائی نہیں کرتا ہے۔ یہاں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس پہ مجھے اسپیشل پرمیشن دی جائے اس کو، تو وہ ان کی اپنی طرف سے ریکویسٹ تھی۔ وہ ایک دو دفعہ پارٹی کے لوگ اندر لے کے گئے، میری تو ملاقات نہیں ہو سک رہی، تو میں نہیں تھا ان میٹنگز میں۔ اس پہ پھر خان صاحب سے یہ اسپیشل پرمیشن لے کے آئے۔ اگر ان کو اسپیشل پرمیشن نہ دی گئی ہوتی اس الیکشن کی، کیونکہ ان کا کیس مختلف تھا، وہ سزاؤں والے تھے اور یہ ڈیتھ تھی ان کے والد کی جو علیل تھے کافی عرصے سے، تو ان کو بھی اجازت کسی قیمت پہ نہ ملتی۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو لوگ یہ صافی سوال کر کے امپریشن دے رہے ہیں کہ اجازت کے بغیر لڑے گئے۔ اس کے لڑنے کا ہمیں فائدہ بھی ہوا ہے، یہ دوبارہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوئے، میڈیا وہاں پہ موجود تھا۔ دیکھ لیں کتنا کو نون لیگ کے پولنگ بوتھس کے اوپر رش تھا، وہ کیا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے سامنے۔ ٹی وی کو چلانے کی اجازت ہو یا نہ ہو، سوشل میڈیا سارا کچھ نا۔ ٹھیک ہے، تو شیخ صاحب اب یہاں تک تو بات ہو گئی، لیکن ہری پور کے ضمنی انتخابی نتائج کے حوالے سے اب پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے، کیا آئندہ کا عمل ہوگا؟ دیکھیں اٹس این الارم جو پی ٹی آئی کے لیے بچ گیا ہے کہ کس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مداخلت کر کے بے حیائی کا ثبوت دے سکتی ہے اس صوبے میں بھی۔ اور میرے خیال میں یہ صوبے کی انتظامیہ اور صوبے کی جو ہماری پارٹی ہے بالکل اس کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آگے اگر یہ 26 نومبر کے کیسز میں ایم پی ایز اور ایم این ایز کو کے پی میں ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، تو کیونکہ خان صاحب سے یہی ایک موقف لیا گیا تھا کے پی میں بائیکاٹ نہ کرنے کا کہ یہاں ہماری حکومت ہے، یہاں ہم اپنا مینڈیٹ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، تو اس لیے آپ وہاں پہ الیکشن ہمیں لڑنے دیں۔ تو یہاں پہ جو نتیجہ آیا ہے وہ بالکل ہمیں اس بات کی بڑی تکلیف ہے اور افسوس ہے کہ ہم عمر ایوب کی سیٹ جو ہے
وہ ہمارے ہاتھ سے اس طریقے سے بے حیائی سے بدماشی سے الیکشن کمیشن نے جو اپنا آر او وہاں لگایا تھا وہ الیکشن کمیشن کا تھا, ڈی آر او الیکشن کمیشن تھا, پورے پاکستان میں ڈی سی اور اے سی لگائے ہوئے تھے, یہاں چینج تھا. اور انہوں نے جو فارم 45 عمر ایوب صاحب کو ایشو کیے گئے تھے پریزائڈنگ آفیسرز کی طرف سے, وہ شیئر کرنے کی بجائے انہوں نے بنے بنائے اپنے, جو ہمیں بتایا گیا, عمر ایوب صاحب سے میری خیال تفصیلی بات ہوئی ہے, وہ تھے اور وہ جو ہے وہ ڈیٹا انٹری ہوتی رہی ہے, اور انہوں نے اپنی مرضی سے کر کے اور وہ کیا. اور پھر وہاں پہ ٹرینچز تھیں جو کہ بالکل اس پہ انکوائری چیف منسٹر لگائیں گے کہ وہ کے پی پولیس نے ٹرینچز بنائی تھی اور وہاں پہ ہمارے لوگوں کو نہیں جانے دیا. اور بالکل اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو لیسنز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ چیز سیکھنے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ کے پی کی پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہو گیا ہے کہ کل یہ آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. تو ناؤ دے شوڈ بی ریڈی کہ اگلا کوئی ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے. جس دیکھیں نا, ہم نے تو فری ہینڈ دیا تھا, 2 الیکشن تھے, ایک پنجاب میں ایک کے پی کے اندر. پنجاب کے اندر نہ تصویر عمران خان کی لگانے کی اجازت, نہ کمپین کی اجازت, نہ جلسے کی اجازت. ہمارے دفاتر الیکشن کے جو ہے وہ اس کو راؤنڈ اپ کیا گیا, ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اسی ملک میں دوسرے صوبے میں ایک الیکشن ہو رہا تھا جہاں نون لیگ کو کمپین کی اجازت, جلسوں کی اجازت, تصویریں لگانے کی اجازت, نواز شریف کی سب کچھ کرنے کی اجازت تھی. اب تو اور ہم اسی اسپرٹ کے اوپر جو ہے رات کو آر او آفس کے باہر بھی بدمزگی جو ہے وہ نہیں کی گئی, بیکاز ان کے پلان جو تھے وہ کچھ اور تھے, وہ کچھ اور چاہتے تھے کہ یہاں تماشا بن جائے. تو now the KP Tanzeem has seen what has happened and they should be prepared, and all the MNAs and MPs of KP should be prepared. In a case of disqualifications in Islamabad or in anywhere for that matter, in any case, if there is a by-election, what you are going to do is what you should be doing now. تو بالکل ہمیں بڑا دکھ ہے کہ عمر صاحب کی سیٹ جو ہے اس کو یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, آپ نے کچھ لیسن لرننگ کی بھی بات کی ہے, کچھ ظاہر سبق حاصل ہوتا ہے ہر ہار سے, ہر جیت سے. تو اب کیا یہ جو میڈیا رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اور کچھ سیاسی پنڈت بھی اس طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی قیادت اب محاذ ذرائی کی پالیسی کی بجائے اب وہ کیونکہ پریشان ہے کہ یہ محاذ ذرائی جو ہے وہ کوئی ثمر آور ثابت نہیں ہو رہی, تو اب انگیجمنٹ والی صورتحال پہ جانا چاہ رہی ہے. تو تصادم کے بجائے انگیجمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے کیا آپ خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی پی ٹی آئی کی جانب سے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. Obviously جدوں کوئی الیکشن ہار جاتا ہے یا وہ کوئی الیکشن کھو لیا جاتا ہے, if the election is snatched, تو ڈھول تو کوئی نہیں بجاتا, مٹھائیاں تو کوئی نہیں تقسیم کرتا. اگر کسی نے یہ رپورٹ لکھی ہے تو ان کو یہ اندازہ ضرور ہونا چاہیے کہ الیکشن کے میں دھاندلی کے اوپر ہار جانے سے لوگ مٹھائیاں تقسیم کر کے خوش ہو کے ناچتے تو نہیں ہے نا گھر میں. تو ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں پریشانگی سے زیادہ غصہ ہوتا ہے, اور وہ جو غصہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو ایجیٹیشن کی طرف لے کے جاتا ہے, مذاکرات کی طرف لے کے نہیں جاتا ہے. آپ نے کیا سمجھا ہے کہ کروڑوں لوگوں کا ووٹ لینے والے بندوں کو آپ اس طرح لیتر پالیسی سے, آپ نے تو لیتر پالیسی سے پہلے بھی 8 فروری کو سیٹیں لے لی تھی, تو کیا اس کے بعد لوگ ٹوٹ کے چلے گئے تھے, چھوڑ گئے تھے, مساوات کے اوپر آ گئے تھے, ووٹوں میں بیٹھ گئے تھے ان کے اس حکومت کے؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, یہ غلط ہے. جب آپ اس طرح سواگے پھیرنے لگ جاتے ہیں نا, پنجابی میں کہتے ہیں سواگا مار چھڑیا جائے, جب آپ ایسے کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر اپوزیشن کو اپوزیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر آپ کی تباہی کے دن شروع ہو چکے ہیں. آپ تو ویسے بھی کوئی جنرل سیاسی قوت نہیں ہے, آپ کو تو پروڈکشن آف فارم 47 and already knows it.